بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب محترم صدر گرامی، جناب شہریار رفیق صاحب منسٹر، جناب عتیق خان صاحب سابق وزیر اعظم، میرے بھائی الطاف صاحب، بہن تقدیس صاحبہ، عبداللہ صاحب، بالخصوص میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مظفر آباد میں اس محفل کا اہتمام کیا، اور مجھے پتہ لگا آپ ہی کی زبان سے آپ پہلے بھی دو تین بار یہ پروگرام کر چکے ہیں۔ مجھے جو کل آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ اس کو جو موضوع بند کرتے ہوئے آپ نے مجھے جو ٹاپک دیا تھا وہ لا فیئر کے حوالے سے تھا۔ لا فیئر اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کہنا آپ سے میں نے جو بات کہی اور جو میں کہنا یہاں بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں یونیورسٹیز کے بچوں بچیوں کو بلایا ہوا ہے، آپ نے وائس چانسلر صاحبان کو بلایا ہوا ہے، اساتذہ کرام کو بلایا ہوا ہے۔ ان کو کشمیر کے موومنٹ کے حوالے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو کشمیر کی موومنٹ سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد لا فیئر بھی اپلائی کریں، جو اتنا موار فیئر بھی اپلائی کرتے ہیں، جو مرضی ہے اس کو اپلائی کریں، لیکن سب سے پہلے کشمیر کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہاں میرے بھائیوں نے، اپنے عزیزوں نے، الطاف صاحب نے، قاسم صاحب نے اور باقی دوستوں نے ہم باتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں کی، سب نے بہت اچھی باتیں کی۔ جو قاسم جو ہمارے عزیز ہے، بچوں کی طرح ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، میرے خیال میں اس کا ہر حرف جو ہے اس کی تحقیق طلب ہے، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے تحقیق کے بغیر آپ کشمیر کے ایشو کو کوئی آدمی بھی نہیں سمجھ سکے۔ اسی طریقے سے یہاں الطاف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو اس سائل کا رہنے والا ہے، اس نے جو ظلم دیکھے ہیں، جو آئی وٹنس اس کے سامنے روزانہ فیس بک کی صورت میں آتے ہیں، واٹس ایپ کی صورت میں آتے ہیں، ٹیلی فون کی صورت میں آتے ہیں، جتنی کہانی ہے اس کو پتہ ہے، اتنی مجھے یہاں رہ کے پتہ نہیں ہو سکتی، وہ کہ میرا لنک ہے وہاں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ان کو پتہ ہے، اب اس سے بہت بات یہاں آئے ہیں، اتنا کسی اور کو پتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کہانی اس سے سننی چاہیے کہ جو آدمی کہانی بنتے ہو کے دیکھ رہا ہو، یا جس کے براہ راست گواہ وہاں کے موجود ہو۔ تو آپ نے مجھے جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے اپنا نیشنلزم اور اپنا ڈس اورینٹیشن ان دی ایج کے یوتھ۔ یہ آپ نے بڑا اچھا احتجاج کیا ہے، علمی ٹاپک ہے، اس میں کافی وقت چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں دو چند ایک الفاظ بھی آپ سے گزارش کروں گا۔ نیشنلزم جو ہے یہ آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں اور ہندوستان میں دو ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں اس کے نیشنلزم کے۔ ہندوستان میں کشمیری لوگ اس کو نیشنلزم سمجھتے ہیں جو ہندوستانی ہے، پاکستان میں نیشنلسٹ اس کو سمجھتے ہیں جو اینٹی پاکستانی۔ یہ بڑی عجیب تماشا ہے کہ جس آدمی کو بھی، جو آدمی پار اپنے آپ کو کہے کہ نیشنلسٹ از موسٹ کنڈیمنڈ، اور جو آدمی یہاں اپنے آپ کو پاکستانی کہے وہ ڈرا سہما رہتا ہے۔ یہاں نیشنلسٹ اتنے چھا گئے ہیں، اور حکومت کے ساتھ جماعتیں جو ہیں ان کو کنڈیم کرتی ہیں، ایک اینٹی پاکستانی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ نیشنلزم ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پیٹریٹزم ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز کیا ہے۔ بسا اوقات نیشنلزم اور پیٹریٹزم ہم معنی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے، نیشنلزم جو ہے وہ پیٹریٹزم ہی ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب نازی بھی نیشنلزم تھا، ابھی مودی کا بھی نیشنلزم آ گیا۔ آپ کی دنیا میں بہت سارے ملک جو نیشنلز کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں، وہ سارے نیشنلز کی بیس پہ، کچھ لوگوں نے اعتدال قبول کر لیا ہے، کچھ نے اعتدال قبول نہیں کر لیا ہے۔ ہندوستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا، پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا۔ یہاں کی جو لوکل نیشنلٹیز تھی، کوئی بلوچی تھا، کوئی پشتون تھا، کوئی کشمیری تھا، کوئی اور تھا، وہ سب مرج ہو گئے سارے کے سارے اپنے اپنے ملکوں میں۔ اب ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے، کہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا، سیکولر ریپبلک آف انڈیا تھی، لیکن مودی نے آ کے اس کو جو معنی پہنائے ہیں، اب یہ صرف ہندو نیشنلسٹ ملک رہ گیا ہے۔ اب یہ اس میں سیکولرزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سوشلزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کل پرسوں ایک آرٹیکل دیکھا تھا، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ریویو کر رہا تھا میں، کوئی قدم بھی جو 5 اگست 2019 میں لیا گیا، کوئی قدم بھی ایسا نہیں جو کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ہر آرٹیکل کے خلاف تھا۔ ہر قدم اس کا جو ہے آرٹیکل کے خلاف ہے، ٹھیک بھائی ہم ہندوستانی ہیں۔ اور اس وقت پہلی دفعہ پاکستان کی توثیق اس نے کی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جو بنا ہے وہ درست بنا ہے۔ اگر وہ مودی ایسا نہ کرتا تو میرے خیال میں پاکستان تسلیم نہ ہوتا۔ اس کے
جو ہمارے پرائم منسٹر انڈیا جو آئے تھے ہماری مینار پاکستان پہ، واجپئی صاحب، انہوں نے وہاں دستخط کیے، پاکستان کی تاریخ کی، سارا کچھ کیا، لیکن وہ ایک دستخطی مہم تھی، لیکن عملی طور پہ جو پاکستان کی توسیع کی ہے، پاکستان کے بننے کی توسیع کی ہے، وہ اپنے نریندر مودی نے کی ہے کہ اس نے اس کو ایک ہندو نیشنلسٹ کنٹری بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو میں 76 میں یہاں آیا اور اتفاق مجھے ہوا 85 میں دوبارہ سری نگر جانے کا۔ وہاں تقریباً 2 مہینے میں رہا، تو میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ فوجی علاقہ ہے، یہ سارا آلموسٹ تقریباً فوجی چھاونی ہے، تو وہاں ایک جو بریگیڈیئر تھے وہ سکھ تھے، تو مجھے ملنے کے لیے اچھا تو وہ ایک بریگیڈیئر تھا، وہ سکھ تھا، مجھے ملنے کے لیے آیا، تو کافی باتیں اس نے کی۔ ایک بات اس نے مجھ سے پوچھی کہ بھئی وکیل صاحب، آپ کی وکالت یہاں بھی بہت اچھی چلتی تھی، آپ کی کھیتی باڑی بھی یہاں اچھی تھی، آپ کے دوست یہاں ہیں، آپ کے تعلقات والے رشتہ دار یہاں سارے یہاں ہیں، تو آپ کو پاکستان جانے کی کیا سوچی، اس میں کیا منطق تھی؟ بڑا ٹرکی قسم کا سوال اس سے پوچھا۔ ان دنوں پنجاب میں سکھ موومنٹ چل رہی تھی، تو میں نے اس کو جرت کر کے کہہ ہی دیا، میں نے کہا اس کو تو یہاں میں ان کو مہمان ہوں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا جی سردار صاحب آپ بریگیڈیئر ہیں لیکن بیسیکلی سکھ ہیں آپ، اور میں وکیل ہوں یا پاکستان سے آئے ہوں لیکن بیسیکلی مسلمان ہوں۔ بر صغیر میں رہنے والا کوئی سکھ ایسا نہیں ہے جو خالصتان کو پسند نہ کرتا ہو، اور بر صغیر میں ہی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو پسند نہ کرتا، اور پرٹیکولرلی کشمیر کے جتنے لوگ بھی ہیں، یہ ہمارے پاس جتنے 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے قلبی طور پہ پاکستانی ہیں، کیوں ایک نعرہ ہے، ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے وہ فلسفہ۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ اگر میں فوری طور پر کچھ نہیں بن سکتا ہوں، اپنے والوں کو نہیں بنا سکتا ہوں، کم سے کم اپنے آپ کو بنا کے میں وہاں چلا جاؤں۔ انہیں دنوں ہمارا ایک رشتہ دار فوت ہوا، کافی ایج تھے، اس نے مجھے مر گئے، بستر مرگ پہ تھا، تو مجھے بلایا، کہنے لگا ابھی منظور میں مرنے والا ہوں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب کبھی یہاں آنا ہوا اور جب کبھی پاکستان بنا تو میری قبر پہ آ کے اذان کہنا کہ یہاں پاکستان بن گیا۔ کتنی محبت ہے لوگوں کو پاکستان کے لیے، کتنی محبت ہے لوگوں کو پاکستان کے لیے۔ اس محبت کا جو ہے جو پریکٹیکلی جو محبت دیکھی ہے وہ لوگ ہی دیکھتے ہیں، وہ لوگ ہی ایکسپریس کر سکتے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، جن کو محبت ہے۔ آزاد کشمیر ہے، کوئی شک کی بات نہیں، یہ بھی کشمیر کے حصہ ہے۔ جو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ایز سچ کوئی ریاست جموں کشمیر نام کی دنیا میں کوئی ریاست نہیں تھی، یہ پہلی بار 1846 میں بنی۔ اس سے پہلے ریاست جموں کشمیر نام کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ اگر کوئی ملک تھا کشمیر کے نام سے تو صرف کشمیر تھا، جس کو وادی کشمیر کہتے ہیں، اس کے اپنے جغرافیائی خد و خال ہیں، اس کے اندر تھا۔ اور یہ اب جو ریسنٹ ریسرچ کیا ہے انڈیا کے مدراس یونیورسٹی کی ہوئی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں ایک پانی کا تالاب تھا، بڑا سمندر تھا، اس کو پھر کنشک آیا، فلان آیا، اس نے اس کو بارہمولہ سے کاٹا اور پانی سارا بہہ گیا۔ اس نے تحقیق کی، اس نے کہا کہ یہ سارا یہ حصہ تھا، یہ سارا ایک بہت بڑا سمندر تھا، اس سمندر کے اندر یہ سارا ایشیائی تھا۔ اس کو جب آہستہ آہستہ زلزلے آتے گئے ٹوٹا، تو یہ حصہ جو کشمیر کا تھا یہ بھی پانی میں سبمرج ہو گیا، لیکن الگ ہو گیا۔ اس کو یہ جو پہاڑی ریج تھی نے اس کو الگ کر دیا۔ اس کے جب یہ خالی ہوا پانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس نے ان کا نہیں لکھا ہے لیکن لکھا ہے کوئی بزرگ یہاں ایسا آیا کہ جس کے اپنے جس کے کمانڈ پہ جن تھے، دیوتا تھے، انہوں نے اپنے جنوں اور دیوتاؤں کو حکم دیا کہ اس پانی کو خالی کرو، یہ جگہ مجھے اچھی نظر آتی ہے۔ وہ جن اور دیوتا تو ہماری تاریخ کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، انہوں نے ان کو خالی کر کے کیا۔ تو اس وقت یہ کشمیر جو تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات کشمیر کی نہیں ہے۔ اس لیے اس جو ہے، لیکن یہ ریاست جموں کشمیر بن گئی، جس طرح بنی مہاراجہ نے کیا ٹرکس کھیلی اس کے بارے میں، اس کو بنانے کے لیے، اس کو قبضے میں لانے کے لیے، کس کس کا ملازم رہا، کہاں کہاں اس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا، کہاں جا کے پھر اس نے الٹیمیٹلی جا کے کشمیر اس کو ایک ریاست بنایا۔ اور یہ ریاست جو ہے اس وقت بھی ممکن ہے آپ لوگ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن حقیقی بات ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے، جس طرح سے اس نے جو علاقے پہ قبضہ کیا اور اس کا ریئیکشن جو ہوا، وہ ریئیکشن آج بھی ویسا ہی موجود ہے۔ جب اس نے پونچھ پہ قبضہ کیا تو پونچھ پہ ریئیکشن ہوا، جب اس نے گلگت بلتستان وغیرہ پہ قبضہ کیا تو وہاں ریئیکشن ہوا، جب اس نے الٹیمیٹلی کشمیر پہ قبضہ کیا تو وہاں ریئیکشن ہوا۔ یہ حالانکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ امرتسر کی دستاویز کے تحت بنی ہوئی ہے، اور وہ 1846 سے لے کے آج تک
یعنی 1947 تک ہمارے تمام زعما، ہمارے تمام لیڈر، ہمارے تمام ہسٹری والے اس کو ایک بدنام ترین اور ایک گندی ترین دستاویز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ اس دستاویز نے کشمیر کو وجود میں لایا تھا، لیکن اس کو جو نہیں مانا تو یا پنچ کے لوگوں نے نہیں مانا، یا وادی کے لوگوں نے نہیں مانا، یا اپنے لداخ اور بلتستان کے لوگوں نے نہیں مانا. یہ بڑی حقیقی بات ہے، اور آج بھی صورت ویسی ہے، اس میں صورت بدلی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو کیس ہے، ہمارا کیس کیونکہ پوری ریاست جموں کشمیر پہ رش کرتا ہے، اور وہ کیس ہمارا یونائٹڈ نیشنز نے بنایا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے ہمیں جو دیا، اگر یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا کیس نہ گیا ہوتا، اور بھلا کرے اللہ تعالیٰ پنڈت نہرو کا جو اس کو لے کے گیا، اس نے یونائٹڈ نیشنز نے جو ہندوستان کے ساتھ مہاراجے نے الحاق کیا تھا، کالعدم اس نے قرار دیا اس الحاق نامے. اگر وہ کالعدم نہ قرار دیتے تو ریاست جموں کشمیر پوری کی پوری ہندوستان کی تھی. وہ مہاراجہ تھا، اس کو اختیار تھا دینے کا. اس وقت مسلم لیگ نے غلطی کر دی، انہوں نے کہا جی جو لوگ رولر فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہوگا، جبکہ کانگریس کہتی تھی کہ نہیں، جو عوام فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. سرحد والوں نے فیصلہ کر لیا، سلیٹ والوں نے فیصلہ کر لیا. بارڈر کمیشن وہ تو الگ صورتحال تھی، اس میں بھی بدجانتی ہوگی، الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جب انہوں نے فیصلہ مہاراجے نے اعلان کر دیا تو ہم سارے کے سارے ہندوستان کے ہاتھ ہوتے. اور پاکستان جو بنا، یہ صرف دو اس کے آپشن ہیں پاکستان کے، کوئی تیسرا آپشن اس کے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن اس کے پاس، بلکہ ایک لائن میں ہی لکھیں گے، ایک سطر میں سے لکھیں گے، ہندوستان ہے اور پاکستان ہے. تیسرا کوئی آپشن اس کے پاس موجود نہیں ہے. ہاں، اب گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں خود مختار کشمیر کے نام پہ بھی بات کی جاتی ہے، اور اس کو خود مختار کشمیر کہنے والوں کو آپ دشمن نہ سمجھیں. اکثر لوگ ان کو دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کو دشمن نہ سمجھیں. یہاں اس حال میں بیٹھے ہوئے میرے خیال سے کافی سارے لوگ ایسے ہوئے جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ان کو یہ ضرورت ہے کہ جس وقت کشمیر کا جو حصہ ہندوستان کے قبضے میں آ گیا، اس نے فوری طور پہ ہندوستان کے اندر جو کشمیر تھا اس سارے کے سارے کو ہندوستان کے اندر انٹیگریٹ کر دیا. یہ 370 کا ختم کرنا یا 35A کا ختم کرنا، یہ مودی کی بیوقوفی تھی. اس نے ختم کر کے اپنے آپ کو کوئی ذلیل کر دیا، انڈیا کو بھی ذلیل کر دیا، ورنہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا تھا. 370 ختم ہو گیا تھا، اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں رہی تھی، صرف 370 اس کے اندر موجود تھا. دوسرا آپشن اس کے پاس، دوسرا پاکستان نے اس کے برعکس، پاکستان کا جب آئین بنا، پاکستان کے آئین میں 257 اس میں خود مختاری کا آپشن موجود ہے. یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. خود مختاری کا آپشن اس میں یہ ہے کہ when the Kashmiris decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the Kashmiris shall be settled in accordance with the wishes of the people of the state. Wishes of the state جو ہیں کیا ہیں؟ اگر اس وقت wishes of the state یہ ہوگی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے تو پاکستان کے ساتھ رہیں گے. کن امور پہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے، یہ بھی کشمیر میں سیٹل کرنا ہے. ٹوٹل انٹیگریشن ہوگی، ایکسیشن ہوگی، کچھ موضوعات پہ ہوگی، کچھ سبجیکٹس پہ ہوگی، یا ساری کی ساری ہوگی، یا بالکل الگ رہیں گے. یہ سارا کے سارا پاکستان نے اوپن چھوڑ دیا کشمیر کے لوگوں کے لیے. یہ ہمارے جتنے بھائی عزیز بچے جو ہیں جو خود مختار کشمیر کی بات کر رہے ہیں، خود مختار کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 257 کے اندر موجود ہے کہ when you have to decide the fate of the Kashmir in accordance with the wishes of the Kashmiris, and this is Pakistan state is bound to do it, کہ وشز آف دا کشمیری کا وہ احترام کرے گی. تو وشز کشمیری اس وقت یہ کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ویسے ہی ہوگا. لہٰذا ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، کوئی ہے بھائی، اور اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہندوستان کے حق میں نہیں. لہٰذا جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. اب میں آ جاتا ہوں یہاں ڈس اورینٹیشن کی. ڈس اورینٹیشن کا میں آپ کو 5 منٹ ہوگا. ڈس اورینٹیشن کے جو معنی لیے جاتے ہیں عمومی طور پہ وہ ہے فکری انتشار ہے. فکری انتشار پاکستانیت ہونے کے لحاظ سے کسی کا نہیں ہے، کوئی آدمی فکری انتشار کے شکار نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ایسی ہیں کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں، جس سے افسردگی چھا جاتی ہے، جس سے ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ آزاد کشمیر متاثر ہوتے ہیں. وہ ضرور ہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کے 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا. مطلب لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی عقیدہ یا پیٹریٹزم یا فارغ. اب تو پیٹریٹزم کا متوازن اپرچونزم آ گیا ہے. آپ جو آدمی جہاں اپرچونٹی اچھی سمجھتا ہے وہاں نکل جاتا ہے. امریکہ والے کہتے ہیں امیر لوگ ہیں، وہاں سے نکل کے کینیڈا چلے گئے ہیں، آسٹریلیا چلے گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں چلے گئے، انہوں نے اپنے ملک چھوڑ دیے. آپ اپرچونٹی لوگ دیکھیں، یہاں اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپرچونٹیز کریٹ نہیں کریں گے
تو یہ پیٹریٹزم یا نیشنلزم آپ انکلکیٹ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی دیتے ہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے لوگوں کے لیے جو ان کو مڈل ایسٹ میں ملتی ہے، جو ان کو امریکہ میں ملتی ہے، برطانیہ میں ملتی ہے، وہ یہاں کریں۔ میں یہاں کا مطلب یہ نہیں کہتا ہوں صرف آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں کریں۔ اور آزاد کشمیر پرٹیکولرلی مجھے ہمیشہ اس بات پر دکھ ہوتا ہے، جب میں سری نگر میں تھا تو ہم نے کبھی یہ بات، مطلب آج بھی بات ویسی ہے، جو آدمی بھی سری نگر سے بامبے جاتا تھا، سری نگر سے دلی جاتا تھا، علی گڑھ جاتا تھا، وہ کبھی نہیں کہتا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں بامبے جا رہا ہوں، میں فلانی جگہ پہ جا رہا ہوں، میں دلی میں جا رہا ہوں۔ آزاد کشمیر سے جو آدمی سٹارٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اب یہ جو ویج ہے، یہ ویج کس نے کریٹ کی؟ پاکستان کہاں ہے؟ جو اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ ان کو ایڈریس کریں۔ آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ نہیں ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان ہے which is defined under Article 1 of the پاکستان Constitution۔ اس میں آزاد کشمیر یا پورا کشمیر کی فکر نہیں کرتا ہے۔ ابھی میں اس گورنمنٹ کو کریڈٹ اس بات کا دوں گا کہ انہوں نے جو نقشہ چھاپا ہے اس پہ ریاست جموں کشمیر کو ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آف دا پاکستان ڈکلیئر کیا ہے۔ دیٹ از ویری فائن، بہت اچھی بات ہے۔ میں بہت عرصے سے بات اس پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ چونکہ دو ہی آپشن آپ کے پاس ہے، یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے۔ انڈیا نے تو جس طرح ہمارے اکثر فوجی بھائی کہتے رہتے ہیں ہم تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، انڈیا نے تو تکمیل ہندوستان کر رہی ہے، پورے ریاست جموں کشمیر کو اپنے اندر سمیٹ کیا، اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نقشہ جاری کرنے کے بعد پوری ریاست جموں کشمیر کو اپنا حصہ دکھایا ہے، ڈسپیوٹڈ حصہ دکھایا ہے، دیٹ از گڈ۔ وہی سپریٹ UN ریزولوشن کا سپریٹ بھی وہی ہے اور پاکستان کے آئین کا سپریٹ بھی وہی ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ ود دا ورڈس۔ جب تک ان کو آپ ورڈس میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کا حصہ ہے تو آپ کو اس حصے کے لیے وہی کچھ کرنا ہے جو چین لداخ کے لیے کر رہا ہے، جو چین اس میں اپنا نارتھ میں کر رہا ہے، اپنے حصے حاصل کر رہا ہے، لیتا جا رہا ہے، جو یہاں اپنا ترکی آرمینیا میں کر رہا ہے، آپ کو بھی وہ کرنا پڑے گا، آپ کا حصہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، کئی وجوہات دنیا میں آپ کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے آئین میں واضح طور پہ لکھ لیں کہ جس طرح آپ نے نقشہ بنایا ہے اس طرح آرٹیکل 1 میں لکھ دیں the state of Jammu and Kashmir subject to final resolution in accordance with the UNCIP resolution، تاکہ ہمارا ریلیشن شپ قائم ہو جائے۔ ہاں، میں جو چیزیں میں آپ کو کہہ رہا تھا، ڈس اورینٹیشن جو ہمارے پاس ہے، جو فکری انتشار ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہونے کی حیثیت سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب میں آئین پڑھتا ہوں اور اس میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں۔ I am not a citizen of پاکستان۔ آزاد کشمیر میں رہنے والا کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے کشمیری جتنے لوگ بھی پاکستان کے مختلف صوبوں میں آباد ہیں وہ سارے ریفیوجی، ناٹ ایج اے کے پیپل، جتنے ریفیوجی بھی کشمیر میں پاکستان میں رہتے ہیں دے آر آل سٹیزنز آف پاکستان، لیکن ہم نہیں ہیں۔ ان کو اس کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وی آر گیون دا پاسپورٹ آف پاکستان، وی آر گیون دی پریولیج لائک اے پاکستانی، بٹ ایز اے کرٹسی not as a matter of right۔ یہ ہمارے شہریار افریدی صاحب جہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، یہ صدر کو منتخب کرتے ہیں، یہ اسپیکر کو منتخب کرتے ہیں، حکومت پاکستان کے باقی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے اہلکاروں کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ نمائندے ہیں، لیکن میرے نمائندے نہیں۔ کس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو ووٹ نہیں دیتا۔ میرے نمائندے عتیق خان صاحب ہیں، میرے نمائندے مسعود خان صاحب ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے جتنا لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں۔ آپ اس کو امپاور کریں تاکہ اس کی سمت کلیئر ہو۔ جب تک اس کی سمت کلیئر نہیں ہوگی اس کو آگے آپ بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے، اس طرح نہیں دیں گے جس طرح پاکستان کے باقی صوبوں کو دے گی۔ آگے بڑھنے والی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نوجوان ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سوچیں۔ نوجوان آپ میری بات مان لیں، لکھ کے رکھ لیں، نوجوان آج پیٹریٹزم کے حوالے سے نہیں سوچتے، اپرچونزم کے حوالے سے سوچتے۔ اپرچونیٹیز آپ دیں گے لوگوں کو تو لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور اس وقت تک میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص بھی آزاد کشمیر کا اینٹی پاکستانی نہیں ہے۔ آپ پوری پاکستان کی جیلوں میں پھر کے دیکھ لیں، اور یا پورے ریفیوجی جتنے کشمیری یہاں آئے ہیں، کوئی آدمی آپ کو اینٹی پاکستانی ملا ہے؟ کسی نے کہیں بم بلاسٹ کیا ہو، کسی نے کہیں اور تخریبی کارروائی کی ہوئی ہے؟ کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں کی آپ نے مہمان نوازی کی ہے، انہوں نے آپ کو ٹینٹیکل پہ چڑھا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ کشمیریوں کو آپ اس بات کا جو اس کا صلہ ہے وہ ان کو اس طریقے سے دیں گے جس طریقے سے آپ نے بلوچستان والوں کو دے رہے ہیں، باقی کو دے رہے ہیں۔ اس طرح بلوچستان ہے، آپ دیکھیں ہندوستان باندھ کی بولیاں بولتا ہے، باندھ کی قومیتیں وہاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح لوگوں کو باندھ کے رکھا ہے۔ اب بھی مودی کا بیڑا غرق ہو جائے کہ اس نے اس کو سلسلہ ختم کر دیا۔
دیکھیں ہندوستان میں چھوٹی سی بتا آپ کو ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہو، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوگا، ہندوستان نے کس طرح لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی شناخت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کا کرنسی نوٹ ہے، کرنسی نوٹ میں انہوں نے 20 زبانوں کو لکھا ہوا ہے، کشمیری زبان بھی اس میں شامل ہے، گجراتی بھی شامل ہے، مراٹھی بھی شامل ہے، ساری زبانیں اس میں شامل ہیں۔ اب سارے لوگ ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ وی آر اونرس آف انڈیا۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ بلوچیوں کو شامل کر لیں اپنے نوٹ میں، آپ پشتونوں کو شامل کر لیں اپنے نوٹ میں، سندھیوں کی شامل کر لیں اپنے نوٹ میں، کشمیریوں کی شامل کر لیں اپنے نوٹ میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں تو بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں 10 ایسی ریاستیں ہیں، اسکوائر ریاست جموں کشمیر کا اب اس کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے، جنہوں نے ان کو اسپیشل سٹیٹس دے کے، اور اسپیشل سٹیٹس دے کے انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا، ورنہ نارتھ کا کوئی ایسا انڈیا کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس لیے میں گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا، یہ شہریار آفریدی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ ابھی گلگت بلتستان کو آپ نے پاکستان کا صوبہ بنانے کا، عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا، میں اس کے حق میں ہوں، میں بہت عرصے سے لکھتا چلا رہا ہوں، میں نے بلکہ اس میں تھیوری بھی دی ہوئی ہے، لکھ کے بھی بھیجا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پوری ریاست جموں کشمیر کی اکائیاں ہیں، یہ الگ الگ کوئی اکائی نہیں ہے، وہ کہ حقائق زمینی حقائق ڈفرنٹ، زمینی حقائق بالکل ڈفرنٹ ہے۔ گلگت بلتستان کی کوئی ایکویشن نہیں ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، سوائے ایک ایڈمنسٹریٹو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح آپ کے جموں والوں کی ان کی ڈفرنٹ اکائی ہیں، لیکن UN ریزولوشن کے مطابق ہم سب اکائی ہیں اور سب ایک اکائی ہیں۔ آپ کے پاس جو اس وقت ریاست جموں کشمیر کا رقبہ ہے وہ آزاد کشمیر ہے اور وہ گلگت بلتستان ہے، جہاں بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی اس کا، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جیسا کہ جو مقام نے آپ نے گلگت بلتستان کو دینا ہے، جس طریقے سے بھی دینا ہے، وہی مقام سائملٹینیسلی اینڈ سملرلی آزاد کشمیر کو بھی دیں۔ یہ نہ ہو کہ آج گلگت بلتستان میں آپ ایک فیصلہ کریں، اس پہ بھی شور شرابہ ہو، کل آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کو کوئی اور فیصلہ کریں، اس میں بھی شور شرابہ ہو، اور پاکستان کی اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی اس سے۔ اس لیے جو فیصلے پہ کریں، آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں، کیبنٹ میں یہ بات ضرور اٹھائیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ دونوں کا سائملٹینیسلی اور سملرلی کریں، اور اس کو صوبہ نہ بنائیں، صوبہ نہ بنائیں، اس کو صوبے کے برابر حقوق دیں۔ ہندوستان کے آئین میں 1947 سے لے کے 1966 تک، اور بلکہ 5 اگست 2020 تک اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر واز ایکسکلوڈیڈ فرام دا ڈیفینیشن آف فرام دا اسٹیٹس آف انڈیا۔ 5 اگست 2020 تک جہاں اسٹیٹس کا چیپٹر لکھا تھا وہاں لکھا ہے however the state of Jammu and Kashmir is not included in it۔ اس نے ان کے ایکسکلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ وہ اس کے باوجود بھی ان کو نمائندگی دی ہوئی تھی، 47 سے لے کے 1966 تک وہاں نامینیٹ کرتے تھے نمائندوں کو، جا کے اسمبلی میں بیٹھتے تھے، اس لیے شیخ عبداللہ وغیرہ کو انہیں ٹریپ کر کے رکھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے حوالوں سے کشمیر کو دیکھیں، اور بچوں کو ان کو حوالے سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری یوتھ ہے، ہم تو ناکام ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے، کشمیریوں کو مروائے رہے، ہم اس طرح کچھ نہیں کر رہے۔ اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ بات بہت کہنے کی تھی، لیکن وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔